السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن حکیم کے 15ویں پارے سے 5 پیغامات پیش خدمت ہیں۔ 15ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا میسیج و پیغام یہی ہے، الاسراء والمعراج حق۔ اسراء اور معراج یہ حق ہے۔ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا بلکہ مکی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا ہے، ایک واقعہ ایسا پیش آیا ہے جس کو اسراء اور معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسراء اور معراج یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں چلنا، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے بلندی پر چڑھنا۔ مکہ مکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، جو دورانیہ ہے، اس دورانیوں کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور بیت المقدس سے لے کر کے آسمان دنیا کی جو سیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اس دورانیے کا نام ہے معراج۔ شریعت کی نگاہ میں اسراء و معراج یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں رات میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان دنیا کی سیر کرائی گئی، جب یہ بات میں آپ نے اہل مکہ کے سامنے رکھی تو کفار مکہ نے سرے سے آپ کی بات کا انکار کر دیا، کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ سے لے کر کے فلسطین کا بیت المقدس کا جو سفر ہے 40 دن کا سفر ہے، اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات میں وہاں گیا بھی، وہاں سے واپس بھی آ گیا، اہل مکہ نے کہا کہ بھائی ہم یہ بات تو نہیں مانتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر آپ عقل کے میزان پر، عقل کے ترازو پر آپ اس کو رکھ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ناممکن لگے گا کہ 40 دن کا سفر بندہ رات میں گیا، رات میں واپس بھی آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات جب اہل مکہ میں سے بعض حضرات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کر کے بیان کیا کہ تمہارا ساتھی تو بہکی باتیں کرتا ہے، 40 دن کا سفر اس نے ایک رات میں طے کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو حقیقت میں واقعہ پیش آیا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا معنی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ کہ ہم اس کو تصدیق کریں، اس کو مانیں۔ تو اسراء و معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ واقعہ حقیقت ہے۔ اور آگے بڑھیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور قابل غور ہے، جب آپ 15واں پارہ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اسری بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں ایک سوال کا جواب ہے، ایک اشکال کا جواب ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء جو معراج ہوا تھا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم کے ساتھ گئے تھے یا مکہ مکرمہ کے اندر سوئے ہوئے تھے؟ آپ خواب میں آپ کو سیر کرائی گئی؟ ایک سوال ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ سیر کرائی گئی یا اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں آپ کو ساری چیزیں دکھائی گئیں؟ حقیقت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہوا ہے، اسراء معراج، یہ روح اور جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ چونکہ آیت کریمہ میں آپ غور کریں گے، اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ عبد کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر جب بولا جاتا ہے تو عبد کا لفظ یہ دلالت کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے مجموعۃ من الروح والجسد، انسان کے روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے عبد۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، تو عبدیت کا تقاضا یہ ہے، عبد کہتے ہی ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء و معراج جو کرایا گیا وہ روح اور جسم کے ساتھ ہوا تھا۔ بہرحال، اور آگے بڑھیے۔ 15ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا میسج یہ ہے، لا تنسى انک تحاسب عن المال۔ اللہ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے تو جو دولت آپ کے پاس ہے اس دولت کے بارے میں آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ کروڑ پتی ہو تب بھی حساب دینا ہے، لاکھ پتی ہو تب بھی حساب دینا ہے، 1000 کے مالک ہو تب بھی حساب دینا ہے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر 1 روپیہ بھی آپ کے پاس ہے تو اس کا بھی حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جن 5 سوالات کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک انسان سے لازمی طور پہ جو 5 سوالات کیے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال یہی ہوگا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کمایا کہاں سے، مال کو خرچ کہاں پہ کیا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اے لوگوں تمہارے مال کے اندر
اس دن کے سوال و جواب سے اگر بچنا چاہتے ہو، وہاں نجات چاہتے ہو، وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تمہارے مال کے اندر قرابت داروں کا جو حصہ ہے، مسکینوں کا جو حصہ ہے، مسافروں کا جو حصہ ہے، غریبوں کا جو حصہ ہے، وہ حصہ نکال کر کے ان کو دے دو، وہ حصہ ان کو دے دو۔ اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا حصہ دے دو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وآتی ذی القربى حقہ، ان کا حق دے دو۔ گویا کہ اگر آپ صاحب ثروت ہو، مالدار ہو، اور آپ کے مال میں اگر زکوٰۃ نکل رہی ہے تو زکوٰۃ کا مال یہ غریب کو دینا، آپ یہ غریب کا ایک حق ہے، غریب کا حق ہے۔ اور کسی کا اگر ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی کسی کا حق اگر آپ مار لیں گے، قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وآتی ذی القربى حقہ، قرابت داروں کا حق دے دو، مسکینوں کا حق دے دو، مسافروں کا حق دے دو۔ آج یو پی سے، بہار سے، بنگال سے اگر چل کر کے کوئی مدرسے یا مسجد کے تعاون کے لیے آتا ہے، آپ کے پاس اگر وہ آیا ہے، آپ اسے اس کا تعاون کرتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں بھائی، آپ احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، جو بہار سے، بنگال سے، یو پی سے چل کر کے آپ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے آئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، اس مال کے اندر تمہارا حصہ ہے، غریبوں کا حصہ ہے، یہ حصہ تم لینے کے لیے آئے ہو، ہمارے اوپر تم احسان کر رہے ہو۔ اگر کوئی لینے آتا ہے تو آپ اس کو دے کر کے آپ اس پر احسان نہیں کر رہے ہو۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، لا تنسا انک تحاسب عن المال، جو مال آپ کے پاس ہے، اس مال کے ایک ایک پائی پائی کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیں، 15ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا میسج یہ ہے، انت مسئول عن جوارحک، ہمارے جسم کا جو بھی پارٹ ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، کان ہے، جو بھی اعضاء ہیں، ہر ایک پارٹ کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ مال کا سوال الگ ہوگا، عبادات کا سوال الگ ہوگا، دیگر چیزوں کے سوالات الگ ہوں گے، ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں، ہر ایک پارٹ کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس ہاتھ کے بارے میں سوال ہوگا، اس ہاتھ کا تم نے استعمال کیا کیا، اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی غریب کو تو نے کسی غریب پر ظلم ڈھایا تھا۔ پیر کے بارے میں سوال ہوگا، اذان ہونے کے بعد مسجد کے اندر چل کر کے نہیں گیا تھا، شراب کے اڈے پر گیا تھا، برج کے نیچے بیٹھ کر کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں ٹائم ویسٹ کیا تھا، پیر کے بارے میں حساب ہوگا۔ آنکھ سے دیکھا کیا تھا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کان سے سنا کیا تھا، چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر کے دوسرے کی غیبت سنتا تھا، چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر کے دوسروں کی برائیاں سنتا تھا۔ زبان کے بارے میں حساب ہوگا، زبان سے بولا کیا تھا، کہا کیا تھا، کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی، کسی کو گالی تو نہیں دیا تھا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہمارے جسم کے پارٹ کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ یہ تیسرا میسج ہے۔ 15ویں پارے کے اندر ہمارے لیے چوتھا پیغام یہ ہے، علیکم بصحبۃ الاخیار، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آپ دیکھیں گے 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، ایک بستی کے اندر رہتے تھے، پوری کی پوری قوم مشرک تھی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی تھی۔ چند نوجوان اللہ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد وہ نوجوان اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑی کے گفے میں جا کر کے چھپ گئے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے، وہ نوجوان پہاڑی میں گئے، قرآن حکیم کہتا ہے 309 سال تک وہ نوجوان غار میں سوئے رہے۔ اور اس میں نقطہ یہ ہے، جب وہ نوجوان غار کے اندر سوئے ہوئے تھے تو غار کا جو دروازہ تھا، اس دروازے پر قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا تھا جو اس دروازے پر اپنے ہاتھ پیر کو بچھا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتا جو اس دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، قرآن حکیم نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر بعض اہل علم کے اقوال نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں قابل غور بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتا جو کہ ناپاک جانور ہے، لیکن ناپاک جانور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ مقام عطا کیا کہ اپنی کتاب کا، قرآن حکیم کا ایک حصہ بنا دیا۔ جب تک قرآن کی تلاوت کی جائے گی اس کتے کا بھی تذکرہ ہوگا، تا قیامت جب تک قرآن کی پڑھی جائے گی اصحاب کہف کا تذکرہ ہوگا، اصحاب کہف کے تذکرے میں اس کتے کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نقطہ یہ ہے، ایک کتا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا، اسے یہ مقام مل گیا۔ ایک انسان اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لے پھر وہ کس مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے علیکم بصحبۃ الاخیار، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریے۔ 15ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے 5واں پیغام یہ ہے کہ اصلاح الاب لنفسہ صلاح لذریتہ، یہ پیغام خصوصی طور پہ والدین کے لیے ہے، والدین کے لیے ہے۔ اگر آپ باپ ہیں
15वें पारे के अंदर एक मैसेज है कि अगर आप बाप हैं तो आप अपनी ذاتی طور پہ اصلاح کیجئے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں اچھی ہوں، آپ کی آنے والی نسل اچھی ہو، تو آپ اپنی اصلاح کیجئے، اپنی اصلاح کی فکر کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مشہور پیغمبر، حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہ تفصیل کا پورا واقعہ آپ سنے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے اس مرحلے میں ایک مرحلہ ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی کے اندر داخل ہوئے، بھوکے تھے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، گاؤں کے لوگوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا. جب گاؤں سے نکلنے لگے، حضرت خضر علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دیوار ہے جو گری جا رہی ہے، جھکی ہوئی ہے، اور قریب تھا کہ وہ دیوار گر جاتی. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے بازوؤں سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے ان گاؤں والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم کو کھانا نہیں پوچھا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر اجرت لے لیتے. اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جو بات انہوں نے کہی تھی، قرآن حکیم کہتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، جو دیوار تھی وہ دیوار شہر کے گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی تھی. اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے خزانے کی حفاظت، ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت اس بیس پر ہوئی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، ان کے والدین اچھے تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یتیم بچوں کی حفاظت کی. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کی ذریت سدھر جائے، تو آپ کو نیک بننا پڑے گا. آپ اپنی اصلاح کیجئے، انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی درست ہوں گی، بہتر ہوں گی، نیک ہوں گی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے.